نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے ہوتے نہیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو وہاں اوس اور خزرج کے جو قبائل آباد تھے ان میں سے لوگ حلقہ ارادت میں اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور رحمت عالم کے دامان رحمت سے وابستہ ہونے لگے۔ تو انہی چند یہودی قبائل میں سے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو اسلام کی دن بدن یہ ترقی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عزت اور تکریم گوارا نہ تھی، اور ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر آئے اور آتے ہی وہ مدینہ میں چھا گئے اور لوگ ان کے عقیدت مند ہو گئے۔ گویا انہیں اپنی دکانداری کے خسارے کا ڈر اور خدشہ نظر آنے لگا، انہیں اپنی حکومت کا تختہ الٹتا ہوا نظر آیا اور وہ وقت کے فرعون بن گئے اور وہ چاہنے لگے کہ کوئی موسیٰ نہ آ جائے جو ہماری حکومت کو ختم کر دے۔ لہٰذا اب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کھلم کھلا سامنے آ کر مخالفت کرنے اور پنجہ آزمائی کرنے کی بھی قوت نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ اس چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے اور مٹانا بھی چاہتے تھے یا روکنا بھی چاہتے تھے۔ تو ان کے پاس یہی طریقہ کار تھا کہ وہ سامنے آ کر تو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ سامنے آ کر تو وہ کہتے تھے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن در پردہ وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور رسول پاک کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو ان کا ظاہری طور پر یہ دعویٰ ایمان جو تھا اللہ نے رد کر دیا اور کہا کہ یہ زبانی دعوے مجھے قبول نہیں ہیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی جب کیفیت تمہیں نصیب ہوگی تو پھر تم صحیح معنوں میں مومن شمار کیے جاؤ گے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، جبکہ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سوچتے تو ہیں ہی نہیں۔ یہاں پر منافقین کی تین حالتیں بیان کی گئیں۔ کہا ایک وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی راہ پر چلے ہوئے ہیں، دوسرا یہ دھوکہ اور اس کا وبال خود ان کی اپنی ذات پر ہی پڑنے والا ہے اور یہ دھوکہ وہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ایسی قوم عقل اور شعور سے عاری ہے، وہ نادان، ناسمجھ اور بے وقوف لوگ ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون،
ان کے دلوں میں مرض ہے، سو بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں منافقین کے دلوں کی حالت بیان کرنا شروع کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ ظاہری طور پر جو صحت مند، تندرست و توانا نظر آ رہے تھے، دراصل دل کے بیمار تھے۔ اور ان کی بیماری کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اس بیماری کا معنی اور مراد یہ لیتے تھے کہ وہ شک اور نفاق میں پڑے ہوئے تھے، اس کو اللہ نے مرض قرار دیا۔ اور دوسرے مقام پہ آپ دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم اس بیماری سے مراد جسمانی بیماری نہیں لیتے تھے، بلکہ فرماتے تھے کہ ان کا یہ روگ نظریاتی اور اعتقادی تھا، یہ دل سے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو بیمار کہا گیا۔ علامہ فخر الدین رازی نے جو مرض ان کے 5 معنی لکھے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے غم۔ تو منافقین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ اور مسلمانوں کی جو کامیابی تھی وہ دیکھ کر جو دل میں رنج ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، وہ کڑتے تھے اندر سے، اس کو قرآن حکیم نے مرض قرار دے دیا اور کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ تو جب وہ مرض لاحق ہو چکی ہے انہیں، اب وہ اندر ہی اندر سے کڑتے ہیں، جلتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے جلنے والوں کا جو ہے اور دل میں کڑنے والوں کا کوئی علاج نہیں ہے، بس ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو صرف اس دنیا میں ان کی سزا ہے، آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے، اس لیے کہ وہ قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقت اور جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، عذاب علیم اس کا نتیجہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور مومن بنائے۔ آج مسلمانوں میں بھی بعض جگہ پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ منافقانہ طور طریقے اور روش اختیار کیے ہوتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، اللہ اس سے سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ ڈالو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد اصلاح کی ضد ہوتی ہے۔ تو گویا جب انہیں کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کرتے، ہمارے یہ جھوٹ، ہمارے یہ مکر فریب، ہماری یہ منافقانہ روش، یہ سب کچھ فساد نہیں ہے بلکہ یہی تو اصلاح ہے، ہم اصلاح کرنے والے مصلح امت ہیں۔ گویا منافق شخص کو اپنی منافقانہ روش جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، بلکہ وہ اس کو بھی اصلاح سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے ذام باطل میں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو حقیقت میں وہی فسادی ہیں لیکن وہ خود محسوس تک نہیں کرتے۔ آیت کریمہ نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو دعوے کر رہے ہیں اپنے تقویٰ کے اور اپنے ایمان کے اور اپنے مصلح ہونے کے، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں، سنو حقیقت یہ ہے کہ یہی فسادی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حقیقت سے اس آیت میں پردہ اٹھا دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے محبت والے ایمان لائے، کہتے ہیں ایمان لائیں ہم جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف، سن رکھو کہ بلا شبہ وہی بے وقوف ہیں لیکن نادانی مچا رکھی ہے۔ حضرات سامعین، یہ لوگ جب انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام انہیں کہتے کہ صحیح معنوں میں اسلام قبول کرو، اور یہ جو قرآن حکیم کی آیت بھی ان سے مخاطب ہو کے انہیں کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو محبت والے ہیں،
تو یہ ان کو بیوقوف کہتے تھے یہ بیوقوف ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں اور محمد عربی کی غلامی میں آ جائیں، یہ تو بیوقوف ہیں۔ تو کیوں بیوقوف کہتے تھے؟ ان کی کیا وہ طرز زیست تھی جس کو دیکھ کر وہ انہیں بیوقوف تصور کر رہے تھے؟ دراصل صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ وہ تو حضور کے وضو کا پانی بھی نیچے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اسے بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے، اسے وہ تبرک بنا لیتے تھے، بلکہ یہ تو پانی ہے، وہ تو حضور کے منہ سے نکلنے والا لعاب دہن بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اسے بھی اپنے ہاتھوں پہ لیتے، چہروں پہ ملتے۔ اور اسی طرح یہ وارفتگی اور عقیدت کے نرالے انداز جب وہ دیکھتے تو وہ حیرت زدہ ہوتی کہ یہ کیا ہے؟ تو یہ سارے محبتوں کے اور عشق کے اور وارفتگی کے انداز جو تھے انہیں بے وقوفانہ نظر آ رہے تھے۔ میرے رب نے کہا یہ تو دراصل الناس ہیں، یہی کامل انسان ہیں، اور جو اس طرح ایمان نہ لائے وہ انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، جو اس طرح ایمان نہ لائے وہ کامل ایمان والا ہی نہیں ہے۔ حضور کی محبت ہی دراصل ایمان ہے، اور حضور کی محبت ہی اور آپ سے ٹوٹ کر عشق کرنا ہی اور آپ کا بے حد ادب اور احترام کرنا ہی دراصل یہی حقیقی ایمان ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگ حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو منافقین کو کہا گیا کہ تمہیں جب تک یہ والی کیفیات نصیب نہیں ہو جاتی، یہ ادب اور تعظیم کے یہ تمہیں بھی سلیقے نہیں آ جاتے، اس وقت تک تم بھی اپنے آپ کو ایماندار تصور نہ کرنا اور مومن تصور نہ کرنا۔ در حقیقت جب تم انہیں بیوقوف سمجھتے ہو جو عشق کی معراج کو پہنچے ہوئے ہیں، تو جان لو کہ بیوقوف یہ نہیں ہے، بیوقوف تم خود ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوقوفی کی سند دے دی اور ایمان والوں کے ایمان کی بھی سند عطا فرما دی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس کہتے ہیں ہم پکے تمہارے ساتھی ہیں، ہم ایسے ہی مذاق کرنے والے ہیں۔ یہ منافقین ہیں جناب ابن ابی اور اس کے چاہنے والے اور اس کے پیروکار ہیں کہ جو ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو دعویٰ ایمان کرتے ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں دعویٰ محبت کرتے ہیں، اور جب پھر واپس جاتے ہیں اپنی محفلوں میں اپنے گھروں میں تو اپنے دوستوں سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے پکے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہم صرف مذاق کرنے گئے تھے۔ تو گویا یہ دوغلی پالیسی اور دو رخا انداز قرآن حکیم نے اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اس حقیقت سے بھی اہل ایمان کو آشکار کر دیا اور انہیں آگاہ کر دیا کہ یہ تم سے مل کر ایمان کے دعوے کرنے والے اپنے دوستوں کے پاس جا کر ان سے محبت جتلاتے ہیں، یہ دو رخی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ دراصل منافق ہیں، اور یہ گویا کہ شیطانی اس کو قرار دیا، اور ایسا کرنے والوں کو قرآن حکیم نے شیطان قرار دے دیا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ بدلہ دیتا ہے ان کے مذاق کا اور ڈھیل دیتا ہے، یوں وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان سے مذاق کرتے ہیں، تو انہوں نے جب مذاق کا کہا تو اللہ نے اس کی سزا کے طور پہ یہ آیت کریمہ نازل فرما کے یہ اس میں بتایا کہ سزا کے طور پہ میں نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے کہ وہ اس کفر میں، اس نفاق میں، اس منافقت میں، اس گمراہی کے اندھیرے میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ اس سے بڑی سزا اور ان کے لیے کیا ہے کہ دنیا میں وہ گمراہی میں ہیں اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہی ہیں وہ جنہوں نے خریدا ہدایت کے بدلے گمراہی کو، تو ان کے دھندے نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔
قرآن حکیم نے ان کی سودے بازی کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے سودا کیا ہے۔ ایک چیز دے کر جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو اسے سودا کہا جاتا ہے، تجارت کہا جاتا ہے۔ تو کہا ان کی سوداگری کیا ہے کہ ایمان دے دیا، گمراہی لے لی، اللہ کا دامن توحید چھوڑ دیا اور کفر لے لیا، رسالت معاب کا دامن رحمت چھوڑ دیا اور شیطانوں کا دامن شیطانیت انہوں نے تھام لیا اور ہدایت چھوڑ دی، گمراہی لے لی، گویا یہ انہوں نے سودا کیا ہے۔ کتنا گھاٹے کا سودا انہوں نے کیا ہے۔ یہ سودا ان کو کبھی بھی نفع نہیں دے گا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، چاہے یہ جتنی مرضی ہوشیاری دکھا لیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس شخص کی مثال دی جائے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو جگمگا دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ دیکھ نہ پاتے۔ یہاں پہ جو آگ سے مثال دی گئی ہے، قرآن حکیم نے جتنی مثالیں دی ہیں ان کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایسی مثالیں ہیں، ایسی تماثیل ہیں کہ ایک ایک مثال جب پڑھی اور سنی جاتی ہے اور اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں نور ایمان اور ہدایت کا نور اترتا چلا جاتا ہے۔ یہ مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ہدایت کا نور انسان کے سینے میں انڈیل دیتی ہے۔ فرمایا ایک شخص آگ روشن کرتا ہے، اس کا ارد گرد کا ماحول اس کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، پھر وہ آگ جب بجھا دی جاتی ہے، اللہ اسے چھین لیتا ہے اس روشنی کو، تو وہ شخص واپس اندھیرے میں رہ جاتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ منافقین جب بارگاہ رسالت میں آ کے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو گویا اسلام ایک نور اور ایک روشنی ہے جو ان کے سینے کو، باطن کو روشن اور منور کرتا ہے، لیکن پھر وہ اپنے شیطانوں کے پاس جا کے کفر کرتے ہیں تو گویا وہ نور اللہ ان سے اسلام کا، ہدایت کا، توحید کا لے لیتا ہے اور ان کو واپس اسی کفر اور منافقت کے اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے جس میں انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے ہیں کہ وہ باز آنے والے نہیں۔ یہ آنکھیں بھی رکھتے تھے، کان بھی رکھتے تھے، زبانوں سے بولتے بھی تھے، پھر قرآن نے انہیں ڈورا اور اندھا اور گونگا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے والضحیٰ کے چہرے کو، جس چہرے کو خدا بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ اس چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے تھے۔ جس نبی کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑتی تھیں یہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، جس نبی کے اشارے میں چاند دو ٹکڑے ہوتا تھا یہ اسے بھی دیکھتے تھے، جس کے اشارے سے سورج پلٹ کے آتا تھا یہ اسے بھی دیکھتے تھے، لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کانوں سے یہ سنتے تھے کہ اللہ کا رسول آیات وحی، قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ اپنی زبان رسالت سے انہیں سناتا ہے، اور یہ رسول پاک کی زبان نور سے وہ کلمات نور سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تسلیم نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ نے کہا یہ اندھے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، اور کبھی زباں پہ کلمہ حق نہیں لاتے، سچ نہیں لاتے، اور جھوٹ ہی جھوٹ بکتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زبانیں تو ہیں لیکن گنگ ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش برسے جس میں اندھیرے، گرج اور چمک ہو، رکھ لے وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ ہے کہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ بجلی چھینے لیتی ہے ان کی نگاہیں، جب تیز روشنی ڈالی ان کے لیے چل پڑے اس میں، اور جب چھا گیا اندھیرا ان پر کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی شنوائی اور بینائی چھین ہی لیتا، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور خوبصورت مثال سے حق کو واضح کیا کہ یہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کرتے اور دیکھتے کہ اسلام میں تو بڑی مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، یہاں پہ جنگیں بھی ہوتی ہیں، یہاں پہ جانیں بھی دینی پڑتی ہیں، مال بھی لٹانا پڑتا ہے، اولاد بھی قربان کرنی پڑتی ہے، گھر بار بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اتنے مصائب اٹھانے پڑتے ہیں، تو یہ پھر ان مصیبتوں سے ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے، یہ آسمان سے برستی ہوئی بارش اسلام ہے، اور اس کی بارش کے اندر جو بجلی کڑک اور چمک ہے، یہ اسلام کے اندر آنے والی مصیبتیں، مشکلات اور مصائب ہیں جو اہل اسلام کو برداشت کرنی پڑتی ہیں اور ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا یہ منافق ان چیزوں سے ڈر جاتے ہیں اور یہ پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ جان بھی دے دیتے ہیں، مال بھی لٹا دیتے ہیں، اولادیں بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن منافق کے طرز زیست یہ ہے کہ یہ بھاگ جاتا ہے واپس پیٹ پھیر کر کے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا تھا، ان کی گرفت کی جا سکتی تھی، فوراً انہیں پکڑ میں لایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں بڑی حکمت ہوتی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن قادر ہونے کے بعد وہ حکیم کے باوجود وہ حکیم بھی ہے، وہ دانا بھی ہے، وہ بندے کو مہلت دیتا ہے اپنی حکمت کے تحت، اور پھر اس مہلت کے ختم ہونے پر وہ اس کی گرفت بھی فرما لیتا ہے۔ یہی حال ان منافقین کا بھی رہا، اللہ نے انہیں مہلت بھی دی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے قبیلے کے تمام لوگ، اس کے پیروکار اور تمام منافقین کیسے نشان عبرت بنے، یہ بھی دنیا والوں نے دیکھا۔ بہرحال یہ مختصر سی میں نے ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے، انشاءاللہ اگلے رکوع میں ہم کوشش کریں گے تھوڑا اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کے رکوع میں ہم نے منافقین کا ذکر پڑھا ہے، ان کے احوال کو پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کامل ایمان والا بنائے، اور عشق، محبت اور ادب والا ایمان ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آج مسلمان اگر وہ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہیں منافقوں والی کوئی بھی روش، کوئی بھی عادت، کوئی بھی طور طریقہ، کہیں بھی کوئی جھوٹ وغیرہ ہے، تو اس کو اپنی زندگیوں سے باہر نکالیں اور اسوہ رسول اور سیرت رسول کو اپنائیں، صدق اور سچائی کی راہ کو اپنائیں، عشق، وارفتگی، محبت، عقیدت، ادب اور احترام کی راہ کو اپنائیں۔ یہی نجات کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔